جی السلام علیکم، میں روف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جیسے پہلے میں کہتا رہتا ہوں ہر وقت خبروں میں رہتے ہیں۔ آپ پہلے پاکستانی خبروں میں زیادہ رہتے ہیں، تو آج کل گلوبل لیول پہ خبروں میں ہیں، اور اسپیشلی جب سے انہوں نے کہا کہ آکسفورڈ کا چانسلر انہوں نے بننا ہے، اور زلفی بخاری صاحب یہ تجویز لے کر آئے، اور اس کے بعد اس کی پذیرائی ملی اور خان صاحب سے انڈورسمنٹ لی گئی، اور اس کے انہوں نے بہت سارے فوائد بھی بتایا گئے عمران خان صاحب کو کہ اس کے فلاں 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 اس کے فائدے ہوں گے۔ تو خان صاحب جو ہیں تو انہوں نے بھی کہا جی بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے بھی یہاں چانسلر بننا ہے، اور انہوں نے آج کہا ہے جیل میں جو ان کی بات چیت ہوئی ہے کہ چانسلر میرا بننا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اس کے اعزاز کی بات ہوگی۔ فیئر انف، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے کنٹروورسیز بھی صاحب ذرا بڑھ گئی ہیں۔ خان صاحب کے جہاں پہ بہت بڑے ایڈمائرر ہیں، دوست ہیں، وہاں اتنے ان کے بڑے ان کے دشمن بھی ہیں، اور اب وہاں پہ برٹش میڈیا جو ہے یا برٹش وہ جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس بحث میں وہ انٹر ہو گئے ہیں، اور وہ اب اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ اسپیشلی اس کے بعد ہم نے دیکھا زلفی بخاری صاحب کے بڑے انٹرسٹنگ کچھ ٹویٹس ہیں عمران خان صاحب کے اس میں چانسلر کو لے کے، کیونکہ یہ آئیڈیا انہی کا تھا، انہوں نے اس کو آگے کیا، وہی لابنگ کر رہے تھے، وہی آگے پیچھے پورے برٹن میں دیکھ رہے تھے، اور اس کا جو بیک فائر ہو رہا ہے یا کچھ اس کی ریپرکشنز آ رہی ہیں، کچھ جو خان صاحب پہ اٹیکس آ رہے ہیں، بڑے پرسنل اٹیکس آ رہے ہیں، تو جو یقینی طور پر تھوڑے سے وہ بھی دباؤ میں ہوں گے کہ خان صاحب کو توقع نہیں ہوگی زلفی صاحب کو کہ اس طرح کا بھی ان پہ اٹیکس کیے جا سکتے ہیں اور مظاہرے ہو سکتے ہیں، ٹرک بنائے جا سکتے ہیں جن پہ خان صاحب سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، یا گولڈن میں بڑی خوفناک خان صاحب کے ریلیٹڈ جو چیزیں آئی ہیں، اگرچہ ان کا انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کرنے میز وہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن بوجھ جو ہے وہ سارا زلفی بخاری صاحب پہ آیا ہوا کہ جناب آپ کا آئیڈیا تھا، آپ نے خان صاحب کو منایا، چیزیں کی، تو اب اس کو کیسے لے کر آگے چلیں گے۔ اور ایک تو یہ ہے، پلس آپ کو پتہ ہے یہاں پر یہ خان صاحب پہ جو کیس ہے اس کو بھی انہوں نے تیز کر ایکسلریٹ کر دیا ہے کہ خان صاحب کو الیکشن سے پہلے جو ہے ان کو سزا دلوائی جائے گا، سزا ہو جائے گی تو پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ سو لندن میں بڑا اس وقت دھواں دھار میچ پڑا عمران خان صاحب کے حامیوں میں اور ان کے مخالفوں میں، دونوں گروپس جو ہیں بڑے اپنی اپنی طرف سے چیزیں لے کر وہ سامنے آ رہے ہیں۔ وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اب اس میں گورا بھی شامل ہو گیا۔ پہلے تو یہ پاکستانی آپس میں مطلب ایک دوسرے کو لے دے کر رہے تھے، اب گورے جرنلسٹ، انٹلیکچوئل، پولیٹیشین جو ہے وہ بھی شامل ہو گئے۔ ذرا اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے اس پورے اس کے اسکالر کی ان کی جو ہے، بلکہ یاد ہے اور تو اور اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑا مزے کا انہوں نے ٹویٹ کیا جناب کہ آپ عمران خان صاحب کو آکسفورڈ کا چانسلر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے، یا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مطلب ہے اس میں آئے ہیں بڑے سارے، اس میں بھی کامنٹس آئے ہوئے ہیں کہ جناب خان صاحب کے حوالے سے جو پاکستانی ایک پولیٹیشینز ہیں وہ بھی دلچسپی دکھا رہے ہیں، اور اس پہ تو ہے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب کی ملاقات ہوئی آج وہاں پہ، جیسے میں نے کہا جرنلسٹوں سے، آج وہ دونوں سائڈ سے میں تو سم ٹائم کنفیوز ہو جاتا ہوں، خان صاحب کی بہت ساری باتیں سن کے کنفیوژن کو بھی بتاتا ہوں کہاں کنفیوز ہوتا ہوں میں، اور یا ان کے نزدیک سیاست ہوگی کہ سیاسی وہ کھیل کھیل رہے ہیں کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے میری، جیسے اندرا گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا بھٹو صاحب کے بارے میں کہ جناب کہ مجھے ان کی پالیٹکس کی سمجھ نہیں آتی ہے، کیا کرتے ہیں، میں تو ان پہ اعتماد ہی نہیں کرتی، تو مستقل مزاج ہی نہیں ہے۔ تو بھٹو صاحب نے اس کا کیا جواب دیا، دیٹس ویری انٹرسٹنگ ایک آنسر ایز ویل، جو لاجیکل بھی لگتا ہے، جو تھوڑا سا آپ کو کنونسنگ بھی لگتا ہے۔ لیکن ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا آج وہاں پر یہ قومی اسمبلی میں یہ جو ہے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کچھ اٹیکس کیے ہیں، اور اٹیک اس دفعہ جو آیا ہے وہ آیا ہے ان پہ محمود خان اچکزئی صاحب پہ۔ محمود خان اچکزئی صاحب اور خواجہ آصف صاحب بڑے قریبی دوست رہے، نواز شریف صاحب کے بڑے ساتھ بڑی ان کی دوستی رہی ہے۔ 2002 اور 2007 والی پارلیمنٹ میں ان کا بڑا اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں، بڑا مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا اندر سے سوئی نہیں گزرتی تھی دونوں کے، نواز لیگ کے، محمود خان اچکزئی صاحب کے۔ تو اب اس کے بعد پھر پاور شیئرنگ بھی کر کے دی محمود اچکزئی صاحب نے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو انہوں نے حکومت میں بھی لائے، گورنر بھی ان کو بنایا گیا، ان کے بھائی کو بنایا گیا۔ سو محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک داد ہیں، وہ بھی پاور پالیٹکس کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ نہیں، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا بڑے میوریک ہیں، رومن سینیٹر کی طرح چادر رکھنی، بڑی باروب شخصیت، جس کو نہ پاور چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ اس کو عہدے چاہیے، نہ اس کو کوئی ورلڈلی کوئی گینز چاہیے۔ ہی از ابو آل دیز تھنگز، ٹالر دین ورلڈلی یہ گینز ہیں۔ یہ صرف پاکستانی سیاستدان جو ہے پنجاب کے اسپیشلی ان کو لالچ ہوتی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کو کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ دیٹس اندر اسٹوری کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایسی پالیٹکس کھیلی ہے کہ نواز شریف صاحب سے بھی پاور شیئرنگ کی، ان کے ذریعے اپنے بھائی کو انہوں نے گورنر بھی لگوایا، اور بھی آپ کو بہت سارا پتہ چیزیں جو ہوتی رہی ہیں وہاں پہ بلوچستان میں، وہ بھی انہوں نے پورے کا پورا انہوں نے 5 سال اقتدار میں مزے لیا۔ اور پھر آپ انہوں نے ایسا ٹویسٹ کیا کہ عمران خان کے ذریعے بھی اپنے آپ کو انہوں نے صدر پاکستان کا الیکشن بھی لڑوا لیا۔
یہ دیکھیں نا ذرا، نواز شریف صاحب سے بھی پاور شیئرنگ کی، عمران خان صاحب کے ذریعے انہوں نے اپنا جو پورا الیکشن لڑا، عمران خان صاحب نے کہا ان سے اچھا بندہ تو ہے نہیں جن کی مذاق اڑاتے تھے. اب مطلب محمود خان چودھری صاحب اس طرح کے بندے بن چکے ہیں کہ پہلے ان کا بہت بڑا، میں ذاتی کہہ رہا ہوں، نو ڈس رسپیکٹ، میں بڑی عزت کرتا تھا، لیکن ود پیسے آف ٹائم جب قریب ہو کے دیکھا کہ نہیں یار سب مایا ہے، سارا پاور کی گیم ہے، کہانیاں ہیں، وہی ایک ہی تقریر ہے جس کو رپیٹ پہ وہ 2002 اور 2007 کی پارلیمنٹ میں بھی ہم سنتے تھے، اور پھر بعد میں اب بھی ہم سن رہے ہیں، بس نام بدل جاتا ہے. پہلے نواز شریف جو ہیں وہ بڑے رجسٹ کر رہے تھے، اب عمران خان رجسٹ کر رہے تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو صحیح سائڈ پہ کھڑے ہیں، جب پنجاب سے کوئی حکمران ان کے سٹینڈ پہ آ جاتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر پاور میں شیئرنگ بھی لے لیتے ہیں نا، مطلب حصہ بھی تو لے لیتے ہیں نا، یا تو یا اسی پنجاب کے حکمران سے حصہ نہ لے رہے ہوں پھر تو سمجھ میں آتی ہے. خیر آج ان پہ سیریس اٹیک کیا ہے، اور اس کا محمود خان چودھری صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے ان کو فاؤنڈ وہ کہتے ہیں اسپیچ لیس. وہ کیا ایسی بات تھی جس کے بعد محمود خان چودھری صاحب جو ہیں ان کے پاس کچھ کہنے کو ان کے پاس نہیں بچا. ویری لیتھل اٹیک بھائی خواجہ آصف. اور ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب کے 9 مئی کے حوالے سے جو بڑی وہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوں، وہ بھی خواجہ آصف صاحب نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ جناب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا جب تو 9 مئی کے ایشوز ہیں، مسائل ہیں. اس سے لگتا ہے کہ بات وہیں پر کھڑی ہوئی ہے، بات آگے بڑھی نہیں ہے. جو خان صاحب کو توقع تھی کہ جناب کہ شاید کوئی بات چیت بڑھے گی، محمود خان چودھری صاحب بات چیت کریں گے، حکومت سے بات ہوگی، ان پرانے ان کے ریلیشن شپ ہے، ان کے لنکس ہیں، تو ان کو وہ یوز کریں گے اور کچھ نہ کچھ کوئی رستہ میرے لیے نکل آئے گا. یہ ان کو امید تھی عمران خان صاحب کو. لیکن محمود خان چودھری صاحب جو ہیں آج تو خاصی پارلیمنٹ میں جو ان کو منہ پہ سنائی ہے خواجہ آصف صاحب نے، اٹ واز ویری سیڈ سین. کیونکہ محمود چودھری صاحب یہ کسی کے کانے نہیں تھے، ذرا ذہن میں رکھیں. محمود خان چودھری صاحب کی اس لیے سب سے زیادہ رسپیکٹ تھی پارلیمنٹ میں، اور ہمارے جیسے اور بہت لوگ ان کے اسلام آباد کے جرنلسٹ کرتے تھے. میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی اتنی بڑی تعداد ان کی وہ عزت کرتی جو کبھی کرتی تھی. اس کی ریزنس ہیں جیسے میں نے کہا. تو وہ آج وہ لگ رہا تھا کہ وہ کانے ہو کر بیٹھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے کی ہیں جو ان کے مزاج، سٹائل، ان کے لیگسی کے خلاف تھیں، لیکن وہ انہوں نے کی ہیں. اچھا سارے سیاستدان کرتے ہیں، پھر اس کا طریقہ تھا محمود خان چودھری صاحب کا کرنے کا. پھر اپنے آپ کو اس طرح کا ٹالر دین پولیٹیشین باقیوں سے نہ ثابت کر. پھر باقی بھی طرح ہی رہے جیسے باقی ہیں، وہ بھی پھر مطلب محمود خان چودھری صاحب اسی لائن میں آ کے لگ گئے، اسی قطار میں لگ گئے جو پنجاب کے لوگوں کو ٹانٹس کرتے تھے، اور بڑے برے طریقے سے ٹانٹ کرتے تھے، میں بتا بھی نہیں سکتا. اب وہ اسی ہی وہ پالیٹکس کا حصہ بن گئے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں پنجاب کے سیاستدان کانے ہیں، اب پتہ چلا وہ خود کانے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر دیٹس اے ویری ایک انٹرسٹنگ ٹیک ہے کہ جو بات آج انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے کیوں نہ کہ یہ بتائیں محمود خان چودھری صاحب، آپ کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو وہ لگانا چاہتے ہیں، آپ فوج سے مذاکرات کریں، اور آپ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے دوسرے لفظوں میں، تو آپ فوج سے مذاکرات کریں گے. نہیں، دیٹس ویری ڈیپ، ویری لیتھل اٹیک. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ محمود خان چودھری صاحب ہمیشہ فوج کے سیاست میں انوالومنٹ پہ، انٹرفیرنس پہ خلاف تھے. وہ نواز شریف صاحب کو سناتے تھے، وہ عمران خان کو سناتے تھے، وہ زرداری کو، بے نظیر کو، سب کو سناتے تھے کہ تم لوگ جا کے GHQ جاتے کیوں ہو، تم ان پولیٹیشین ہو کے آرمی افسران سے ملتے کیوں ہو، تم یہاں سیکرٹ ایجنسیز کے لوگوں سے بات کیوں کرتے ہو، تم کیوں ڈیلیں کرتے ہو، کیوں NRO لیتے ہو، کیوں تم یہاں بیٹھ کے ان کی سپورٹ سے پاور میں آتے، لوگوں کے سپورٹ سے. یہ ان کا بالکل ایک منترا رہا ہے، ایک ان کا نیریٹو رہا ہے. اور انہوں نے اس لائن میں تمام پنجاب کے سب سے زیادہ سندھ کے سیاستدانوں کو کھڑا کیا ہوا تھا ہر وقت. اس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ ہم جو پشتون وہاں کا نیشنلسٹ ہے بلوچستان کا، ہم زیادہ اصول پسند ہیں، ہم زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، لیکن ہم فوج کے ساتھ کوئی الائنس بھی نہیں کرتے، فوج کے ساتھ ڈیلیں بھی نہیں کرتے، نہ فوج کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے ان کو بنا دیا کہ فوج سے بات چیت تو یہ کریں گے. اس کے تناظر میں آج انہوں نے ٹانٹ کیا، طنز کیا خواجہ آصف صاحب نے. کیا خیال ہے پھر محمود خان چودھری صاحب پھر کب بات چیت کر رہے ہیں آپ فوج سے، کب مذاکرات کرنے جائیں گے؟ سیاستدانوں سے خان صاحب بات ہی نہیں کرتے. وہ تو ہمیں پارلیمنٹ جس میں آپ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے، اس کو تو وہ کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے. مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنے سٹان سے جو ہمیشہ رکھے اور ہمیں سناتے تھے نواز لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، کہ تم نے جناب مشرف سے ڈیل کر لی، تم نے شجاع پاشا سے کر لی، تو فلاں نے جناب کیانی سے کر لی، اس نے کس سے کر لی، تو آپ نے پھر آپ کیسے یہ عمران خان کے بیاف پہ آپ فوج سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے بیاف پہ جو ہمیشہ فوج کی نرسری میں رہا ہے، جو ان کا کہنا تھا خواجہ آصف کا گود میں رہا ہے، اس میں نام لیا انہوں نے، شجاع پاشا کا لیا، فیض کا لیا، ظہیر الاسلام کا لیا، کسی نے کہا جناب جنرل ضیاء کا بھی لیں. مطلب ان کا حوالہ تھا خواجہ آصف کے والد صاحب جو ہے وہ بھی اس کے جنرل ضیاء کی کیبنٹ میں شامل تھے. انہوں نے کہا بالکل جی ہمارا بھی لیں، ہم بھی اس ہیں. خواجہ آصف سے معافی مانگ چکے ہیں ہمیں سے کہ میرے باپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. سو اٹ واز اے ویری مطلب ایک سیڈ سین ٹو سی نیشنلسٹ لائک محمود خان چکزئی. وہ بالکل جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ انہیں احساس ہوا ہوگا یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. اب سوال جو ہے کہ جب آپ نے صدر کا الیکشن لڑنا ہو، ووٹ لینے ہوں عمران خان صاحب کے،
پھر آپ کو عمران خان صاحب کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی. خان کہیں گا جاؤ مذاکرات کریں فوج کے جنرل سے، کرنل سے، کوئی بریگیڈیئر سے، کوئی میجر سے ملے تو اچھا عزیز صاحب کو ملنا پڑے گا. وہ انکار تو نہیں کر سکتے، انکار کریں گے تو پھر آپ کی سیاسی طور پر اہمیت ختم ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کانا ہونا. آپ نے الیکشن لڑانا ان کی اس پہ. سو دیٹ واز دا بیک گراؤنڈ کہ اچھا عزیز صاحب آپ کب جا رہے ہیں. خیر یہ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ہم کچھ نہیں کہتے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف وہ جو ہے عمران خان صاحب کا چانسلر بننے والا ہے، وہ چیز جو ہے جیسے میں نے کہا گارڈین میں جو آرٹیکل ہے انہوں نے آلریڈی اگرچہ اس طرح کی چیزیں میل چلی گئی تھیں، وہ جو نواز لیگ کے لوگ تھے انہوں نے یہاں پر یہ چیزیں پیش کر دی تھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کو کہ خان صاحب کا خواتین پہ کیا سٹانس رہا ہے، ان کا یہاں پہ طالبان پہ کیا سٹانس رہا ہے، اوور آل ویسٹ کے حوالے سے کیا سمجھتے رہے ہیں. سو وہ پہلے بھی آپ کو پتہ بات ہو چکی ہے، وہ سیریس ایلیگیشن تھے. چلیں وہ خرم بٹ صاحب نے یا کسی اور نے وہاں پہ جمع کروا دیے تھے. اب جب اسی سے ملتی جلتی چیزیں گارڈین جیسے بڑے اخبار میں آئی ہیں اور ایک جرنلسٹ نے لکھی ہیں اور چھپی ہیں تو برٹن میں صاف ظاہر ہے کہ ایشو تو بننا تھا اور وہ بڑا یہ پرابلم ہونا تھا. اور خان صاحب کی ساری چیزیں جو ہے دوبارہ لوگوں کو ری انفورس کرائی گئی ہیں. اور اگرچہ وہ جیل میں ہے، جیل کا سمپتھی کا اپنا ایک فیکٹر ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا لیتھل ایک میرا خیال آرٹیکل تھا جس سے پہلے کہ خان صاحب اب تک برٹش پریس میں ان کو فرینڈلی پریس مل رہا تھا. پچھلے سال 1.5 سال میں دیکھیں اکانومسٹ دیکھیں یا آپ اس کے بعد ٹیلی گراف میں سٹوریز دیکھیں یا باقی کچھ آئے تھے جرنلسٹ یہاں پہ آئے بھی تھے خان صاحب سے ملنے کے لیے جن کو ڈپورٹ کر دیا گیا. سو اوور آل یہ سمجھا جا رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہاں برٹش پریس میں، اس لیے بار بار وہاں کا جرنلسٹ وہاں کے آرٹیکل چھپائے جا رہے تھے. لیکن اب کی دفعہ جو گارڈین میں آرٹیکل آیا اور اس موقع پہ کریٹیکل پر آیا اس سے خان صاحب کو ذرا جھٹکا لگا ہے اور اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. اگرچہ زلفی بخاری صاحب کیونکہ وہاں موجود ہیں اور لابنگ بڑی اسٹرانگ کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ اور لوگوں سے خان صاحب کے حق میں ٹویٹس کروائے ہیں، خان صاحب کے حق میں آرٹیکل لکھوا رہے ہیں. سو لگتا ہے یہ ستمبر کا مہینہ اسی میں رہے گا. پرو عمران خان اور اینٹی عمران خان لابیز جو ہے نا وہ اس کو ڈسکشن کرتی رہیں گی. اور بہت سارے ایسے پہلو جو مجھے خطرہ ہے عمران خان صاحب کی لائف کے، جو عام برٹن کے لوگوں کو اس طرح پتہ نہیں ہے. ایک نئی جنریشن آ جاتے کہاں 92 کے ورلڈ کپ کے بعد جو اس وقت جنریشن آپ اتنے میں 30-35 سالوں میں ایک اور جنریشن آ گئی ہے تو ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے گا نیگیٹیولی بھی اور پازیٹیولی بھی. اور خان صاحب اس دباؤ میں ہیں اور وہ اس میں انوالو بھی لگ رہے ہیں. لگتے انہیں یہ آئیڈیا پسند ہے جو انہیں کہا کہ پہلے بھی ایک یونیورسٹی کے چانسلر رہے تھے. اب اس کو بیس بنایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی تو ایک یونیورسٹی کے وہ چانسلر بنے تھے اور اس کی بڑی عزت میں اضافہ ہوا تھا. خان صاحب کے اسکول کالج یونیورسٹیز کے پروجیکٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. خود خان صاحب نے بھی کہا یہ بات کہ میرے بننے سے پاکستان کی عزت میں وہ اضافہ ہوگا اگر میں چانسلر بن گیا. اس کے اگینسٹ ان کے مخالفین نے پھر ان پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں جس میں ملک ریاض کے حوالے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کی بات ہے، پھر گھڑیاں بیچنے کی بات ہے، ہیرے جواہرات بشرا صاحبہ کی باتیں ہیں. سو یہ ساری چیزیں بھی برٹش پریس میں چھپ رہی ہیں، برٹش لوگ پڑھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو اٹس اے گڈ اور بیڈ یہ کیا چیز ہے خان صاحب کے لیے، اچھی چیز ہے بری چیز ہے کہ وہ دوبارہ اس طریقے سے اچھی چیزوں کے حوالے سے بھی وہاں پہ آ رہے ہیں پریس میں جیسے میں نے کہا. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے جو کریٹکس ہیں وہ زیادہ ان کے پاس چیزیں ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. اب اکیلا زلفی بخاری جو ہے وہ بیچارہ وہ لندن میں اتنی بڑی اس کا وہ سامنا کر سکے گا، خان صاحب کو جتوا سکے گا، کمپین لانچ کر سکے گا، پٹیشنیں ہو رہی ہیں، لوگ ری ٹویٹ کر رہے ہیں. بہرحال میچ پڑ گیا سر، وہ کہتے ہیں نا پڑ پڑ گیا ہے، میچ لگ گیا ہے. اب خان صاحب جیتے ہیں ہارے ہیں یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اکتوبر میں فیصلہ ہوگا. اب بھی سے بہرحال میچ پڑ گیا ہے اور لگتا یہی ہے کہ وہ بھی ایک ڈیتھ تھا اور وہ کہتے ہیں زندگی اور موت کا مسئلہ جو ہے نا خان صاحب اور ان کے حامی کو بن گیا ہے. دیکھتے ہیں حکومت بھی کوشش کر رہی ہے خان صاحب نہ الیکشن لڑیں. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی میں بھی لڑوں گا، ادھر ان کے مخالفین بھی جٹے ہوئے ہیں، خان صاحب بھی جٹے ہوئے ہیں. لیٹس سی سر کیا بنتا ہے.